بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمیں سعادت مندی عطا فرمائے، شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ بزرگان دین نے سعادت مندی کی 11 علامات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ آدمی دنیا سے بے رغبتی رکھے اور آخرت میں رغبت رکھتا ہو۔ دوسری یہ کہ عبادت و تلاوت قرآن مجید اس کا اہم مقصد ہو۔ تیسری بات غیر ضروری باتیں بہت کم کرتا ہو، اور 5 نمازوں کا پابند ہو۔ اسی طرح حرام سے بچنے والا ہو، خواہ حرام تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس کی ہم نشینی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی صحبت نیک آدمیوں کی ہو، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ٹھہرتا ہو، اور مسکین تباہ ہو، تکبر نہ کرتا ہو، با اخلاق آدمی ہو، سخاوت اختیار کرتا ہو، اور اللہ رب العزت کی مخلوقات سے ہمدردی رکھتا ہو، مخلوقات کے لیے نفع کا سبب بنتا ہو۔ اور آخری بات یہ کہ موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو، کیونکہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا گناہوں سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اور اسی طرح شقاوت کی، بدبختی کی بھی یہی 11 علامات ہیں کہ وہ مال پر حریص ہو، یعنی اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کی اس کو حرص ہو، تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال و ثروت کچھ عطا فرمایا ہے، وہ اور کے چکر میں ہیں کہ گاڑی مل جائے، اور کے چکر میں ہیں کہ مکان مل جائے، اور کے چکر میں ہیں کہ پلاٹ اور آ جائے۔ ایک آدمی نے ایک دکان لی، پھر اس سے کمایا، اور یہاں تک کہ وہ امیر ہو گیا، پھر دوسری دکان لے لی، پھر تیسری لے لی، اب چوتھی کے چکر میں ہے، چوتھی بھی قریب ہے، 5ویں کے چکر میں ہے۔ یہ ارادہ اور کا اور بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی حرص دنیا انسان کو بدبخت بنا دے گی، کیونکہ جتنی وہ حرص میں آگے چلتا جائے گا، اتنی ناشکری کرتا جائے گا۔ تو قرآن مجید کا یہ واشگاف فیصلہ ہے کہ جس نے شکر اختیار کیا، اللہ اس کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، اگر تم نے کفران نعمت کی پھر سمجھ لو کہ ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر شکر نہیں کرو گے تو نہیں دیں گے، دیں گے اللہ رب العزت پھر بھی، لیکن ہوگا یہ کہ جو کچھ آئے گا وہ برکتوں سے محروم ہوگا۔ وہ مال کثرت سے آئے گا لیکن تکلیفیں ساتھ ہوں گی، مال کثرت سے آئے گا، بیماریاں ساتھ آ جائیں گی، آپ کے لگے ہوئے پیسے، آپ کے جڑے ہوئے پیسے کبھی وہ عدالت میں صرف ہوں گے، کبھی ہسپتال میں صرف ہوں گے، کبھی تھانے کچہری میں صرف ہوں گے، کبھی اور رشوت دلالی پہ صرف ہوں گے۔ مال کی کثرت کی حرص نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت سے برکت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ کثرت مال کا حرص رکھنا شقاوت اور بدبختی کی پہلی نشانی ہے۔ اس طرح دوسری نشانی یہ کہ دنیاوی لذات اور خواہشات کا شوق مند ہو، اور گفتگو میں بد زبان ہو، زیادہ بولنے والا ہو، اور زیادہ مذاقیں کرنے والا ہو، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح نمازوں میں سستی کرتا ہو تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ حرام مال کھاتا ہو یا مشغول مال کھاتا ہو یا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ اچھے آدمی کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، صحبت طالح ترا طالح کند، برے آدمی کی صحبت انسان کو برا ہی بنا دیتی ہے۔ اس طرح با اخلاق ہونا، سخی ہونا سعادت مندی کی علامت تھی،
تو بد اخلاق ہونا اور کنجوس ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنجوسی کریں گے تو زیادہ مال بن جائے گا۔ 10,000 روپیہ جیب میں ہے، اگر 1,000 روپیہ خیرات کر دی یا 1,000 روپیہ صدقہ دے دیا تو مال تو کم پڑ جائے گا، لیکن بہت ہی غلط سوچ ہے۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اور کنجوسی اختیار کرنا، بدخلقی کرنا اور تکبر میں رہنا، مغرور بننا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، اور یہ عام طور پر ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک ساتھی ہیں، کاروباری ہیں، تو مجھے آ کر وہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب پیسہ وصول نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا جن سے آپ نے پیسہ لینا ہے آپ ان پہ ذرا نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ کوئی خوش اسلوبی سے پیش آئیں اور ان سے کوئی رعایت کا معاملہ کریں۔ کم از کم اتنی تو ہونا کہ اگر آج نہیں دے سکتے تو آپ کل تک دے دیں، اگلے ہفتے تک دے دیں، 1 ہفتے کے بعد دے دیں، اس طرح کی رعایت کریں۔ تو پتہ ہے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت ہمارا کام ہے ان کو سامان دینا، پھر یہ ہماری ٹینشن نہیں ہے، یہ ان کی ٹینشن ہے کہ انہوں نے کس طرح پیسہ اکٹھا کر کے ہمیں دینا ہے۔ میں نے کہا جب آپ ٹینشن نہیں لوگے تو آپ کو مال ملے گا کیسے؟ جب آپ کسی کو رعایت نہیں دو گے تو آپ سے لے گا کون؟ اس وقت تو بات سمجھ میں نہ آئی، کچھ عرصے کے بعد پھر آ گیا، کہتا ہے جناب اب حالت یہ ہے کہ کوئی چیز مجھ سے بکی نہیں جاتی، لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے اسے کہا آپ کو یاد ہوگا اس فقیر نے آپ کو عرض کی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، خوش اخلاقی کا معاملہ کریں اور عاجزی کا معاملہ کریں۔ آپ کا یہ غرور، آپ کا یہ تکبر ہی آپ کے ہاں سے برکت کو ختم کیے دیتا ہے اور لوگوں میں محبت ختم ہو جا رہی ہے۔ اس طرح جو آدمی لوگوں کو نفع پہنچانے سے روکتا ہو، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کے بے در ہو، لوگوں پہ رعایت نہ کرتا ہو، یہ آدمی بھی شقی اور بدبخت بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو مسلمانوں سے ہمدردی نہ کرتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہو، ان سے ہم کلام محبت نہ ہوتا ہو، ان کا خیر سگالی کا رابطہ نہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے تو جو ان کی عیادت کو نہیں جاتا، جو پریشان ہے اس کی ٹھارس نہیں بندھاتا، تو یہ آدمی بھی ہمدردی نہ رکھنے والا بھی بخیل آدمی ہے، اور یہ بخل اس کو شقاوت اور بدبختی کی طرف لے جائے گا۔ اور سب سے اہم اور آخری بات، جس طرح موت کو یاد رکھنا کثرت کے ساتھ خوش بختی کی علامت ہے، اسی طرح موت سے غافل ہو جانا بھی بدبختی کی علامت ہے۔ تو موت کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ آدمی موت سے فرار چاہے بھی صحیح تو فرار نصیب نہیں ہوگا۔ موت ہر حال آ کے رہنی ہے۔ ہاں آدمی کو چاہیے کہ موت سے نہ ڈرے، جہنم سے ڈرے، موت سے نہ ڈرے، عذاب قبر سے ڈرے، موت سے نہ ڈرے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو پھر اس کی تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، اور جس پہ اللہ اپنے فضل و عنایت کا معاملہ فرما دے وہ زندہ ہو تب بھی خوش بخت ہے، مر جائے تب بھی خوش بخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش بختی اور سعادت نصیب فرمائے، شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ